میں نے ایک اوریجنل کیس کیا ہوا ہوتا ہے شارجہ میں، ایک عرب کا، اس کا صرف کبوتر لے جا رہا تھا بلا، اس نے اس کو ایک تختی ماری تھی، دور سے نا گاڑی کھڑی کی، ایک پٹا پڑا ہوا تھا وہاں کو جہاں کوڑا پھینکتے ہیں، اس سے کہتا میں نے اس کو مارا، اس سے وہ بلا مر گیا۔ اس کو ایسی تکلیف ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ کسی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنا بڑا آدمی ہے، عربوں میں امیر ترین آدمی ہے، صرف اس نے اپنے کبوتر تو بلی نے کھا اس کا خون تو چوس لیا، لیکن کہتا ہے میرا وہ کبوتر باز تھا، میں نے اس کا وہ سارا اڈا دیکھا ہوا کبوتروں کا، دنیا کے قیمتی ترین کبوتر اس نے رکھے ہوئے، انسانوں کو بھی وہ فیسلٹی نہیں ہے جو اس نے کبوتروں کے کھڈے میں بنائی ہوئی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں اس نے، ہاں جی، وہ اتنے تھے پیارے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں ایک دن آ رہا تھا رات کو، میں نے دیکھا تو میرے گھر سے ایک کبوتر لے کر ایک بلا جا رہا، میں نے گاڑی روکی، میں نے ادھر سے ایک تختی اٹھائی، دور سے ماری، وہ بلے کو لگی، کبوتر تو مر چکا تھا، وہ بلا بھی مر گیا۔ اب وہ بلا تھوڑی تھا، وہ تو جن تھا، اب اس کی جنیں نہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے، اب وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نہ یہاں اس سے آواز نکلتی ہے، وہ پہلے اس کو جھٹکا لگتا ہے، ایسے اس طرح ہوتا ہے، پھر اس کو یہاں سے آواز آتی ہے، جیسے بلی کو ٹھنڈا مارو نا تو آواز نکالتی ہے نا، اچھا بھلا بندہ ہوا، وہ ہنس پڑ، کہتا ہے میں اس تکلیف کی وجہ سے اس کمرے میں محبوس ہوں، میں باہر نہیں جا سکتا، نہ مسجد میں نہ کسی مجلس میں، کہ بس میرا پھر مذاق اڑتا ہے جی، تکلیف میں آ گیا نا بیچارہ، تو اس لیے میرا رب بڑا کریم ہے، وہ چھوڑنے کو آئے تو جس کو مرضی چھوڑے، پکڑنے کو آئے ایک چمٹی پر ظلم کیا ہو تو وہ پکڑ لے، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے اس سے بنا کر رکھنا، اس سے بنا کر رکھنا۔ اس سے کیسے بناوٹ ہوگی؟ میرے عمل سے، ایک تو میرا عمل، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسانی من الکذب وعیونی من الخیانہ۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، عموماً دعا پڑھا کرتے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، میرے عمل کو ریا سے پاک کر، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سیکھیں یہ دعائیں، جب پڑھیں گے احساس پیدا ہوگا کہ یار اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، اللہ تو ریاکاری تو بچ رہے ہیں، پھر بھی ریاکاری کر رہے ہیں، حیا آ جاتی ہے نا بندے کو۔ تو یہ دعاؤں کی یہ برکت ہے میرا بھائی، دوسرے کا بھی احساس پیدا کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو۔ کیسے بچیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے، آپ کے نقش قدم پر چل کے، یہ نہیں کہ آپ کے جوتے کی تصویر بنا کر، جھنڈیاں لگا کر، ماتھے پہ سجا کر، کام سارے شیطان کے، تو جوتا نبی کے سر پر بچھایا ہوا ہے اور جوتے کے اندر نبی کا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ جو نالائے مبارک ہے جو کہتے ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کسی میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، استغفر اللہ من ذالک، جوتے کی تشبیہ بنا کر اس پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھ دینا، پھر یہاں جھنڈیاں لگا کر۔ ابھی ہم یہ کام کریں گے تو نبی علیہ السلام کا افتتاح وہ ہوگا، استقبال ہوگا، تو کس سے کر رہے ہو؟ وہ جھنڈوں پہ کس کی تصویر بنی ہوئی ہے جی؟ ذرا اپنی عقل سے سن، یہ بہلاوا، یہ ڈگڈگی بھی نہیں ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے عمل، جس سے آپ نے کرنے کا حکم دیا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع کرو۔ یہ ہے اسلام، وہاں پر نہ ابے کی چلے گی، نہ امی کی، نہ برادری کی، نہ اپنے من کی۔ ہاں حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس پھر یہ پھپڑا نہیں، انگوٹھے چومنا نہیں، تمالے ڈالنا نہیں، قوالیاں کر کے ڈی ڈی نہیں کرنا، پھر اس پر چلنا ہے، پھر چلنا ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام تھوڑی ہے لڈیاں ڈالنا، ڈھول بجانا، ہاں یہ اسلام نہیں ہے، یہ بہلاوا بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر.